قرآن اندازی میں وہ اگر پیسے دے کے شامل ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ میں اس کو کوئی چیز مل رہی ہے، چاہے اس کی قیمت ادا کرنی ہو، تو علماء اس قرآن اندازی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ آگے سیل نہیں کر سکتے، کہ ہر وہ کانٹریکٹ جس کے اندر سودی شرط موجود ہو وہ کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ بیریا ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ 2 جو ہے وہ لانچ ہوا ہے، اور جب بھی ایسا کوئی پروجیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کے مختلف سوالات بھی ہمیں پہنچتے ہیں، موصول ہوتے ہیں، اور کراچی کے اندر اور بلکہ پورے ملک پاکستان میں مختلف قسم کی سوسائٹیز جو ہیں وہ لانچ ہوتی ہیں، ان کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے کانٹریکٹ مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف طرح سے لوگ بڑی تعداد میں اس میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ شرعی اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بس اوقات ایسی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ حرام بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے سیل پرچیز کی صورت میں جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو ہم مثال کے طور پہ بیریا ٹاؤن کراچی 2 کا جو پروجیکٹ ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے بیریا ٹاؤن 2 جو ہے اس میں بیلٹنگ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری اس کی ایڈوانس پیمنٹ دے دیتا ہے، فارم کی فیس کے ساتھ ایڈوانس پیمنٹ دے دیتا ہے، تو وہ بیلٹنگ اس کی پلاٹ کے حوالے سے نہیں ہوگی، پلاٹ اس کا کنفرم ہے، البتہ پلاٹ کی لوکیشن کے حوالے سے اس کی بیلٹنگ ہوگی، یعنی پلاٹ اس کا کنفرم ہو جائے گا۔ جبکہ پہلے جتنے بھی سوسائٹیز لانچ ہوتی رہی ہیں اس کے اندر پلاٹ کی کنفرمیشن ڈیپینڈ ہوتی تھی بیلٹنگ کے اوپر۔ تو بیلٹنگ کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب کوئی شخص کوئی پیسے دے کے کسی قرآن اندازی میں شامل ہوتا ہے تو اس میں اگر اس قرآن اندازی میں وہ اگر پیسے دے کے شامل ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ میں اس کو کوئی چیز مل رہی ہے، چاہے اس کی قیمت ادا کرنی ہو، تو علماء اس قرآن اندازی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو مختلف سوسائٹیز میں جو بیلٹنگ ہوتی ہے اس کا پہلے سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور جب کسی کا پلاٹ نہ نکلے تو کچھ ڈیڈکشن کرنے کے بعد پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ایسے بیلٹنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور سوسائٹیز والوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی بیلٹنگ لانچ نہ کیا کریں۔ اور دوسری جو بات ہے کہ جو پلاٹ کی لوکیشن ہے، چونکہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بیلٹنگ کے اوپر کہ آپ کا بیلٹنگ کے بعد جب آپ کا نام نکلے گا کہ آپ کا پلاٹ جو ہے وہ کس فیز میں ہے، کس لوکیشن پر ہے، تو اس وقت تک آپ کی پلاٹ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم ایسا ایسا اپنا پلاٹ اپنی لوکیشن کنفرم کرا سکتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پلاٹ کی فائل ہے اس کو اس وقت تک ہم سیل نہیں کر سکتے جب تک کہ پلاٹ کی لوکیشن کلیئر نہ ہو جائے۔ جب تک بیلٹنگ میں وہ پلاٹ کی لوکیشن کلیئر نہیں ہو جاتی اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا پلاٹ کارنر کا پلاٹ ہے یا جو ہے وہ پارک فیسنگ ہے یا نہیں ہے، یا بولی وارڈ جو ہے اس کی طرف ہے یا نہیں ہے، تو اگر اس قسم کی چیزیں ہماری فائنل نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک جو ہے وہ مجھے اپنا پلاٹ آگے سیل نہیں کرنا چاہیے، اور میں سیل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فائل کے اگینسٹ میں جو پلاٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو ایک شریعت کا اصول ہے کہ جو مبیع ہے، جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں وہ واضح ہونی چاہیے۔ اگر وہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے پلاٹ اور کس لوکیشن پر ہے، تو اس وقت تک میں آگے اس کو سیل نہیں کر سکتا۔ تو جو فائل ہوتی ہے، صرف فائل جس کے اگینسٹ میں کوئی پلاٹ نہ ہو یا جس کے اگینسٹ میں کوئی فلیٹ نہ ہو، اور تو وہ میں آگے سیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر پلاٹ معلوم ہو جائے کہ جی ہاں یہ پلاٹ تھا، اس جگہ پر موجود ہے، تو میں سیل کر سکتا ہوں۔ کچھ جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں یا کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر فلیٹس سیل کیے جاتے ہیں۔ جو فلیٹس ہوتے ہیں تو وہ جب تک وہ فلیٹ کنسٹرکشن اس کی ہو نہ جائے اس وقت تک میں آگے اس کو سیل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر میرے پاس 2nd فلور پہ، 3rd فلور پہ، 4th فلور پہ فلیٹ موجود ہے اور ابھی کنسٹرکشن کنٹینیو ہے اس پروجیکٹ کی، اور وہ میرا ابھی فلیٹ بنا نہیں ہے، تو میں آگے سیل نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ آگے سیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، بلڈر مجھے سیل کر سکتا ہے، کیونکہ بلڈر اس چیز کو بنا رہا ہے، وہ مینوفیکچرر ہے اس جگہ کا، تو مینوفیکچرر جو ہے وہ کانٹریکٹ کر سکتا ہے اپنی چیز کو مینوفیکچر کرنے کے لیے، اس کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں۔ لیکن جب میں نے ایک چیز خرید لی اور میں چونکہ مینوفیکچر نہیں ہوں، میں نے تو ایک آرڈر کیا چیز کا، تو میں وہ چیز آگے اس وقت تک سیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ چیز موجود نہ ہو۔
تو جب تک وہ فلیٹ بن نہیں جاتا ہے میں اس کو آگے نہیں سیل کر سکتا ہوں. یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو فلیٹ کا اگر میں فائل کا مالک ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلیٹ کا مالک ہوں. اور اگر میں پلاٹ کی فائل کا مالک ہوں تو جب تک پلاٹ کنفرم نہ ہو جائے کہ کس لوکیشن پر ہے اس وقت تک میں اس کی آگے فائل جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتا اور میں اس کی جو ہے وہ پروفٹ اپنا حاصل نہیں کر سکتا ہوں. دوسری بات جو بیریئر ٹاؤن کراچی کے اندر جو 2 کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسٹالمنٹ آپ پے کر رہے ہیں تو اس میں کلاس ڈلی ہوئی ہے کہ جب آپ انسٹالمنٹ کے اندر آپ نے پیمنٹ کو ڈیلے کر دیا تو آپ کے اوپر اس پہ پینلٹی لگے گی جو 15% 10% جو بھی ان کی ایک آپ اس میں ایگریمنٹ میں کانٹریکٹ میں لکھا جائے. تو وہ جو اس کے پرچیز کے اندر جو آپ انسٹالمنٹ کے اندر جو پینلٹی لگ رہی ہے یہ سود ہے. یہ وہ سود ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کیونکہ وہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ کسٹمر کے ذمے ہے, وہ کسٹمر کے ذمے قرض ہو گئی ہیں. اب قرض کے اوپر پیسہ اضافی وصول نہیں کیا جا سکتا ہے خاص طور پر پینلٹی اور جرمانے کی صورت میں. تو لہٰذا بیریئر ٹاؤن کراچی 2 کا پروجیکٹ جو لوگ لے رہے ہیں اس چیز میں ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کانٹریکٹ جس کے اندر سودی شرط موجود ہو وہ کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بیریئر ٹاؤن کی سوسائٹی کو اور جو دیگر سوسائٹیز ہیں یہ جو بھی لوگ اپنی چیزیں جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ سیل کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں رہے کہ یہ کلاز لگانا جو ہے وہ غیر شرعی ہے اور پورے کانٹریکٹ کو جو ہے وہ حرام بنا دیتی ہے. آخری چیز وہ یہ ہے کہ بیریئر ٹاؤن یا کوئی بھی سوسائٹی خاص طور پہ جو پروجیکٹ 2 ہے اس میں یہ کلاس ڈلی ہوئی ہے کہ جو پلاٹ کی ڈیمارکیشن کے بعد جو ایکچوئل سائز معلوم ہوگا تو پھر اس کی قیمت کا فائنل ڈیسیجن ہوگا. ممکن ہے کہ وہ قیمت ریوائیو ہو کے نیچے آ جائے اور ممکن ہے قیمت ریوائیو ہو کر اوپر چلی جائے. یہ کلاس بھی غلط ہے. جب ایک چیز کا معاہدہ ہو رہا ہو تو وہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کتنی ہے, اس کی کوانٹٹی یا اس کا سائز کتنا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. قیمت کا تعین پہلے سے ہو جانا چاہیے. قیمت میں تبدیلی کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. جب آپ پہلے دن سودا کر رہے ہیں ایک چیز کا اس وقت وہ قیمت معلوم ہونی چاہیے کہ یہ چیز اتنے کی ہے, اتنی ہے, اس کی اتنی مقدار ہے, یہ اتنا سائز ہے اور اتنی یہ چیز جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم, کہ جب آپ ایک چیز ادھار پہ خرید رہے ہوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کا وزن کتنا ہے اور وہ کب ملے گی. تو اس کی ہر چیز آپ کو ہر لحاظ سے واضح اور معلوم ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غرر قرار دیا ہے. غرر کا مطلب انسرٹنٹی, مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز کیا ہے کتنی ہے. تو ایسی چیز کو خریدنے سے اور بیچنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو چاہے وہ سوسائٹیز ہوں, چاہے وہ میری کوئی اور چیز جو میں انسٹالمنٹ پہ خرید رہا ہوں یا سیل کر رہا ہوں, وہ بالکل اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہماری جو بے ہے, ہمارے جو کانٹریکٹ ہے, ہمارے جو ایگریمنٹ ہیں وہ حلال ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.